آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن مجید کی روشنی میں کاروبار کے لین دین، سود، کمیشن اور ایسے کئی کاروباری معاملات میں تفصیل سے بات کی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اہل ایمان جب تم کوئی معاملہ بیع و شراء کا قرض کی بنیاد پر کرو ایک اجل معین، ایک وقت معین تک کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ تداینتم کے اندر بھی دین تو موجود ہے، باب تفاعل ہے دین سے تداین، باہم دین کا معاملہ کرنا۔ پھر دوبارہ تکرار کیوں آئی بدین؟ اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں معاملات جو لین دین کے ہوتے ہیں بیع و شراء کے، اس کی چار شکلیں ممکن ہیں۔ عین بالعین، یعنی دست بدست، یہ مال ہے، یہ قیمت ہے۔ وہ قیمت بھی کسی وقت بارٹر سسٹم ہے تو مال ہی کی شکل میں ہو سکتی ہے، اتنی گیہوں دے رہا ہوں، اتنا کپڑا تم دے دو، یہ عین بالعین ہو گیا۔ یا اتنے گیہوں تم لے رہے ہو، اتنے پیسے مجھے دے دو، یہ بھی عین بالعین ہے۔ یہ تو تجارت کی بیع و شراء کی بہترین صورت ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وقت کے وقت دست گرداں معاملہ ہو گیا، دست بدست ہو گیا، اور اس میں اب کوئی جھگڑے کا امکان نہیں۔ دوسری شکل ہوتی ہے دین بالدین، مستقبل کا کوئی ہو رہا ہو معاملہ اور اس میں دونوں طرف قرض کا معاملہ ہو، فلاں وقت تم مجھے اتنی گندم دو گے، اتنی فی من کے حساب سے، اور اسی وقت میں تمہیں پیسے دوں گا۔ گویا کہ نہ اس وقت پیسے ادا ہوئے نہ وہ گندم ادا ہوئی، یہ دونوں سائڈ جو ہے یہ دین پر ہے، یہ حرام مطلق ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ دو شکلیں اور رہ گئیں، عین بالدین یا دین بالعین۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مال دے دیا، قیمت بعد میں آئے گی، اسے بیع مؤجل کہتے ہیں۔ یک طرفہ معاملہ دین کا ہوگا، دو طرفہ دین نہیں، دو طرفہ دین حرام ہے، اسی لیے بدین، ایک دین، اس میں دو دین شامل نہیں ہو سکتے۔ اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو دین کا آپس میں ایک دین کے ساتھ، دو طرفہ دین حرام ہے۔ البتہ یہ کہ یہ یک طرفہ جو ہے دین، یہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ ایک بیع مؤجل کہلاتی ہے شریعت میں کہ سامان تو آج دے دیا ہے، قیمت ایک سال بعد ملے گی، ایک شے جو ہے وہ دین میں آ گئی، ایک شے عین میں آ گئی۔ یا یہ کہ قیمت میں آج دے رہا ہوں، اتنے من گندم مجھے تم اگلے سال دے دینا، قیمت عین میں آ گئی اور جو اس کا جنس جو ہے وہ دین میں آ گیا۔ تو یک طرفہ دین جو ہے وہ جائز ہے، اس کی دونوں شکلیں ہیں، بیع مؤجل بھی اور بیع سلم کہلاتی ہے۔ یہ مستقبل کا کوئی سودا صرف اس شکل میں جائز ہے شریعت اسلامی میں کہ فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں کہ اگلے سال گندم کا جب موسم آئے گا تو 500 من گندم تم نے مجھے دینی ہے، اور فرض کیجئے اتنے 100 روپے فی من کے حساب سے اس کی قیمت طے ہو گئی، اور ٹوٹل پیمنٹ اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ۔ یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے 10% پہ سودا ہو گیا، پھر اگر کوئی شخص جو ہے سودے سے بھاگ گیا تو وہ 10% جو ہے وہ ضبط ہو گیا، یہ سب حرام میں سے۔ جتنی چیزیں ہمارے اس وقت معروفات میں داخل ہو چکی ہے کاروبار میں، واقعہ یہ ہے کہ بیع و شراء کی اکثر شکلیں جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام۔ آڑت حرام ہے، دو طرفہ کمیشن لینا حرام ہے، ایک طرفہ کمیشن ہو سکتا ہے، یا آپ خریدار سے کمیشن لیجئے یا آپ فروخت کنندہ سے کمیشن لیجئے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی وکالت ہے، اور وکالت ظاہر بات ہے کہ ایک مقدمے میں ایک وکیل دونوں طرف سے تو نہیں ہو سکتا کہ مدعی کے کیس کو بھی وہی پلیڈ کرے اور مدعا علیہ کے کیس کو بھی وہی پلیڈ کرے، ناممکن ہے، دو وکیل علیحدہ ہوں گے، اور ہر طرف کا وکیل جو ہے وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے اپنے موکل سے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت میں یک طرفہ کمیشن جائز ہے، دو طرفہ کمیشن حرام ہے۔ اور یہ آج کل ہمارا سارا کاروبار، وہ چاہے اجناس کی منڈیاں ہوں اور چاہے غلے کی منڈیاں ہوں اور چاہے وہ پھلوں کی ہوں اور چاہے سبزیوں کی ہوں، وہ سب کے سب یہ دو طرفہ کمیشن پر آڑتی جو ہے اپنے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچنے والے سے بھی لے رہے ہیں اور خریدنے والے سے بھی لے رہے ہیں، سب حرام ہے۔ نقد میں تو یہ گلاس 10 روپے کا ہے، ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا، یہ شکل جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ اس میں ایک روپے کا جو اضافہ ہوا ایک مہینے کے عوض، در حقیقت یہ سود ہے، اگرچہ ہماری فقہ میں جائز ہے لیکن میں اسے سود ہی سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ کہ کوئی شے ایسی ہے کہ جو مارکیٹ میں عام بکتی نہیں ہے، مکان کا معاملہ ہے، عام مکان طے ہوا ہے، سودا طے کرنا ہے آپ نے 10 لاکھ طے کر دیا، لیکن 10 لاکھ آپ نے ایک سال کے بعد دینا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بیع مؤجل کہلائے گا۔ مکان کا قبضہ آج دے دیجیے، لیکن یہ کہ قیمت جو ہے وہ ایک سال کے بعد آپ کو مل جائے گی، یہ آپ کا معاہدہ ہوگا، اس کو لکھ لیجیے۔